السلام علیکم فرینڈز، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پیپر 1 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ 1.5 اردو کا ماخوذ۔ اردو کی اہمیت کے مد نظر اکثر ماہر لسانیات نے اس ماخوذ اور اس کے آغاز کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور الگ الگ نتیجوں پر پہنچے ہیں۔ محمد حسین آزاد اردو کو برج بھاشا سے مشتق بتاتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی کا قیاس ہے کہ اردو کا حلہ سندھ میں تیار ہوا ہوگا، لیکن چونکہ اس زمانے کے تحریری آثار موجود نہیں، اس وجہ سے اس رائے کو مستند نہیں مانا جاتا۔ نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی پیدائش مدارس کے سوائل پر تیار ہوئے ہیں، جب عرب تاجروں کا اہل ہند سے میل جول شروع ہوا، لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں کیونکہ عربی زبانوں کے دوسرے حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر رودو، مولوی عبدالحق حکیم، شمس اللہ تاوالہ اور کسی حد تک پروفیسر عبدالقادر سروری اردو کا ماخوذ پنجابی کو مانتے ہیں۔ محمود شیرانی نے اپنے خیال کی تائید میں تاریخی و لسانی حقائق پیش کیے ہیں کہ غاریوں کے خزانہ پہ قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی کی اولاد پنجاب میں منتقل ہو گئی، جہاں پونے 200 برس تک پنجاب پر ان کی حکومت رہی۔ جدید ماہرین لسانیات میں، جن میں ڈاکٹر سنیل کمار چٹرجی، جولیس بلاک ہمتر، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سہروردی وغیرہ شامل ہیں، اردو کا ماخوذ کھڑی بولی بتاتے ہیں۔ کھڑی بولی کا ادب مسلمانوں کی فتح دہلی سے فوراً قبل اور بعد ملتا ہے، چنانچہ رضوی رمزیہ جو مسلمان حملہ آوروں کے خلاف ہندوستانی اور سوماؤں کو جوش دلانے کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں بھی کھڑی بولی کا پٹ ملتا ہے۔ تاہم فتح دہلی کے 9ویں برس بعد امیر خسرو سامنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے سنت اور صوفی شاعر ایسے ملتے ہیں جو کہ اردو کے شاعر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کے علاوہ کھڑی بولی میں بھی لکھا ہے۔ ان میں نام دلو، گرو نانک اور کبیر داس کے یہاں کھڑی بولی کے ایسے نمونے ملتے ہیں جنہیں اردو کا ابتدائی ادب کہا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں کے علاوہ صوفیاء کرام نے بھی اس نوزائیدہ زبان اردو کو اپنے مذہب کے افہام و تفہیم کا ذریعہ بنایا، چنانچہ صوفیاء کرام کے فارسی ملفوظات میں بھی اردو کے جملے بکثرت ملتے ہیں۔ 1.6 اردو میں تصنیف و تالیف۔ 14ویں صدی تک اردو صرف بول چال کی زبان تھی، اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اور اشرف کی مصنفی نوسرحار اس وقت تک اردو شاعری میں سب سے قدیم ہے۔ شیخ عین الدین گنج العلم کے رسائل کا شمس اللہ قادری نے ذکر کیا ہے، مگر ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا ہے۔ ان کے علاوہ بہاؤالدین پاچن اور علی جیوگامدھنی کی تصانیف سے اردو کے قدیم روپ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو کے باقاعدہ تحریر و انشاء کا آغاز دکن سے ہوا۔ دکن ہی میں اردو نے 14ویں صدی کے لگ بھگ نظم اور نثر کے لیے ایک معیاری زبان کا درجہ پایا۔ دکن اور گجرات میں دکنی کے نام سے دہلی کی زبان کو قلم بند کیا گیا، اس کے حروف ہجا اور رسم الخط کو مرتب کیا گیا۔ ہندی کی آوازیں ٹ، ڈ، ڑ شامل کی گئیں، ساتھ ہی عربی فارسی کی نئی آوازوں ظ، خ، عین، ف، قاف کا اضافہ کیا گیا۔ اس عہد کے مخطوطات میں عام طور پر خط ثلث استعمال کیا گیا، چنانچہ بہمنی دور کے ختم ہونے کے بعد قطب شاہی، عادل شاہی، نظامی شاہی، لحاد شاہی اور برید شاہی سلطنتوں نے اس نوزائیدہ زبان کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ شاہی خاندان کے 5ویں حکمراں محمد قلی قطب شاہ کو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا فخر حاصل ہے۔ 17ویں صدی میں حاتم اور مظہر جان جانا نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی، جبکہ مقصد یہ تھا کہ اردو کو دوسری زبانوں بالخصوص برج، کھڑی، یحییانی کے اثرات سے پاک کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ فارسی عربی الفاظ استعمال کیا جائے، چنانچہ مخصوص دکنی الفاظ و محاورات کو متروک قرار دیا گیا۔ دکن میں 1750 عیسوی تک اردو دکنی شعر و ادب کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی۔ شمالی ہند میں فارسی کے تہذیبی تسلط کے وجہ سے اردو کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں برج بھاشا کی خاصی سرپرستی ہوتی رہی۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ 1648 عیسوی تک آگرہ دارالسلطنت بنا، جو برج کے علاقہ میں ہے، چنانچہ ولی کے دہلی آمد تک شمالی ہند میں متفرق اشعار، چند منظوم لغات اور محمد افضل کی بکٹ کہانی کے سوا اردو زبان میں زیادہ ادب نہیں ملتا ہے۔ ولی کے سفر دہلی اور اورنگزیب عالمگیر کی فتح دکن کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا چرچا ہوا۔ فائز ایک رنگ حاتم آبرو کے متبعین کا ایک قافلہ سا نکل
نکل آیا، جنہوں نے فارسی کے اثرات کو ختم کر کے اردو شاعری ریختہ کو فروغ دیا۔ حاتم نے اپنے دیوان زادہ 1700 میں روزمرہ دہلی کو ایک طرف فارسی کے تسلط سے آزاد کیا تو دوسری طرف عربی فارسی الفاظ اور صحت و تلفظ و اصلاح پر زور دیا اور پہلی تحریک اصلاح زبان کا آغاز کیا۔ ان شاعروں نے اردو کو فارسی اور زبان دکنی دونوں کے اثرات سے صاف کر کے سودا اور میر کے ہاتھوں میں اس کا ٹکسالی روپ دے دیا۔ 1.7 خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے، یہ شیریں زبان ہے۔ اس کی ابتدا 1193 میں ہوئی۔ اس زبان کی نشوونما ترکیبی ہے۔ اس زبان کو مخلوط زبان کا کہنا درست نہیں ہے۔ اردو کے ارتقاء کا تعلق جدید ہند آریائی سے ہے۔ جدید ہند آریائی لسانیات اردو کا ماخوذ کھڑی بولی بتاتے ہیں۔ اردو کو 19ویں صدی کی ابتدا تک ہندی، ہندوی، دہلی، ریختہ، ہندوستانی، دکنی، گجراتی جیسے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ اس طرح یہ زبان خالص ہندوستانی زبان ہے اور اس کی ارتقاء میں ہندو مسلمان سب نے مل کر کام کیا ہے، یعنی اس کے لیے سارے لوگ مل جل کر کے یعنی اس زبان کو کی فروغ کے لیے اور اس کے لیے کافی محنت کیا ہے۔ اب آتا ہے سوالات برائے مشق 1.8 میں، کیا اردو ایک مخلوط زبان ہے؟ بحث کیجیے۔ تو اس کے بارے میں بحث کرنی ہے، یعنی جو پڑھایا گیا اس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ کیا اردو ایک مخلوط زبان ہے؟ نہیں، وہ مخلوط زبان نہیں ہے۔ اردو زبان کے معنی اس کے مختلف نام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے آغاز سے بحث کیجیے۔ نمبر 3، اردو کے ماخوذ اور اس کے آغاز کے سلسلے میں ماہرین لسانیات کے مختلف نظریات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی رائے سے اس کو ثابت کیجیے۔ اب یہاں آتا ہے مزید مطالعہ کے لیے کتاب تاریخ ادب اردو چسل جالبی دکن میں اردو نسرین ہاشمی آب حیات محمد حسین آزاد، یہ ساری کتاب مطالعہ کے لیے ہے۔ مزید